کاٹ گیا ہے، موسیٰ کو چلاٹ گیا ہے، موسیٰ کو کماٹ گیا ہے، وہ پیغمبر جب ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے روح نکلے گی، روح نکلنے میں تکلیف ہوگی لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ بے شک سبحان بڑی اللہ۔ نعمت ہے موت، کتنی بڑی نعمت ہے موت۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے امتی کی روح کو نکالا جاتا ہے اور نکالنے کے بعد بے شمار فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو لے کر جب چلتے ہیں تو اس بندے مومن سے کہتے ہیں اوپر کی طرف دیکھ۔ جب وہ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے بندے مومن اس کی روح آسمانوں کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، اللہ کا دیدار کرتا ہے بندے مومن، اور جیسے ہی دیدار ہوتا ہے مسکرانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسکرانے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی کی میت میں جاتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے مسکرا رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کا دیدار کر کے مسکرا رہا ہے، نبی کا دیدار کر کے مسکرا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں قبر میں لہرائے گے تاحش چشمے نور کے، قبر میں لہرائے گے تاحش چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول بے شک سبحان جلوہ اللہ۔ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ایک اور حدیث پاک محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے واجد بھائی کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور تقریباً 1 سال گزر چکا۔ اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کے سارے ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے مہکتے ہوئے پھولوں سے معمور فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العزت کرم فرمائے، ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں فرمائے۔ بولے آمین۔ ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، بچل کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول میرے اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اور سرکار جس طریقے سے مردوں سے خطاب کرتے تھے، لوگوں سے خطاب کرتے تھے، ایسے ہی حضور کبھی کبھی خواتین سے بھی خطاب کرتے تھے، سمجھے، عورتوں سے بھی خطاب کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف مردوں ہی کو قبر میں نہیں جانا، مردوں ہی کے لیے حشر و نشر نہیں، قبر نہیں، سوالات قبر نہیں، بلکہ خواتین کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو آخرت کے معاملات مردوں کے لیے، وہی سارے کے سارے خواتین حضرات کے لیے بھی ہے۔ معزز حاضرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پیش کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، واضح نصیحت فرما رہے ہیں، اور کچھ میرے آقا خطاب کر رہے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا سنو، جس کا ایک بچہ بچپن میں انتقال کر جائے وہ بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بچہ جنت میں اپنے ماں باپ کو لے کر جائے گا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما ہی رہے تھے، گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، سرکار جس کا ایک بچہ بچپن میں انتقال کر جائے اس کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی تھی، جس کے 2 بچے انتقال کر جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 2 بچے انتقال کریں تو وہ 2 بچے اپنے ایک عرض کرتی ہے سرکار اگر 3 بچے انتقال کر جائے تو کیا حکم ہے؟ میرے آقا انتقال کرے، ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، تو آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک بچہ انتقال کرے، ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اب ایک عورت کھڑی ہو گئی